میں بھائی کیا دیں، پناہ دیں اور جگہ دیں۔ اسی لیے ترکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں جتنے مہاجر ہیں شرائط لگائیں، جو مہاجر یہ کام کرے گا اس کو ترکی کی نیشنلٹی دے دی جائے گی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شامی مہاجرین وہاں صرف کیمپوں میں بیکار نہیں بیٹھے، بڑی بڑی وہاں فیکٹریاں لگ رہی ہیں، وہ ہنر سیکھ رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں لے رہے ہیں، گویا کہ ان کو اپنی قوم کے لیے مفید سے مفید تر بنا رہے ہیں۔ بات یہاں سے چلی تھی بھائی، جب بدامنی آتی ہے تو پھر نہ دین بچتا ہے نہ دنیا بچتی ہے۔ آپ کراچی کی صورتحال دیکھ لیجئے، کراچی میں ہمارے یہاں دہشت گردی ہوئی اور اس میں ہمارے یہاں ریاستی اداروں کی کمزوریاں اور مفادات تھے۔ اب کراچی میں شہیدوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ علماء کو کتابیں لکھنی پڑی کراچی کے شہداء پر۔ صرف کراچی میں جو علماء شہید کیے گئے ان کی تعداد تقریباً کو 700-800 پر جا رہی ہے۔ بھائی کتنے؟ 700-800 پر، بغیر کسی وجہ کے۔ ہمارے ایک استاد تھے مولانا اسلم شیخ پوری، پولیو زدہ تھے، ٹانگوں سے معذور، ساری زندگی قرآن کا درس دیا، کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں، اور ان کا درس بڑا مقبول تھا، قرآن کا درس دے کے نکل رہے ہیں، معذور ہیں، تو ان پر فائرنگ ہوئی، وہیں ان کو شہید کر دیا۔ بڑے واقعات ہیں۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو کیا کر دے؟ امن والا بنا دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ آج بیت اللہ شریف جو ہے، مکہ معظمہ جو ہے، صدیوں سے امن کا گہوارہ ہے۔ اور آپ حج اور عمرے پر جاتے ہیں، چاہے آدھی رات کو اٹھ کر خواتین جائیں، وہاں کوئی بد امنی کا امکان نہیں ہے۔ امن سے خواتین بچے اپنے ہوٹلوں سے اٹھ کے حرم میں جا رہے ہیں۔ اگر کبھی کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو سعودی حکومت اپنی بڑی ذمہ داریوں کو ادا۔ میں عمرے پر تھا، میں تہجد کے لیے حرم جا رہا تھا، مجھ سے کوئی 100 فٹ آگے کوئی خاتون تھی، تو ایک کالے نے اس خاتون سے اس کا پرس چھینا جھپٹی میں وہ خاتون گر گئی، زخمی بھی ہو گئی۔ لیکن میں نے وہاں یہ منظر دیکھا کہ صرف 3-4 منٹ کے بعد پورے علاقے کو پولیس نے گھیر لیا، پورے علاقے کو، پورا علاقہ جام کر دیا، اور انہوں نے تقریباً پونے گھنٹے میں اس کو گرفتار کیا۔ میں حیران رہ گیا کہ یوں لگتا جیسے پوری ریاست حرکت میں آ گئی، اور پون گھنٹے میں انہوں نے مجرم کو پکڑا۔ تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے شہر اور اپنے وطن کے لیے ہر وقت اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمارے شہر کو پرامن رکھ، ہمارے ملک کو پرامن رکھ۔ پہلی دعا مانگی۔ دوسری دعا مانگی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے بچا۔ پہلی کا تعلق دنیا سے ہے، بھائی پہلی کا تعلق کس سے ہے؟ دنیا سے ہے۔ اگر دنیا کے معاملات درست نہ ہو تو آدمی اپنے دین کو بھی نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے اسلام نے اپنے پورے مال کو صدقہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بھائی اسلام نے اپنے پورے مال کو صدقہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ یہ صرف صدیق اکبر ہی کا مقام ہے کہ پورا مال خرچ کرنے کے بعد اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اتنے پانی میں نہیں ہیں کہ سارا مال صدقہ کر دیں۔ اول تو ہم میں سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کر بھی دے اور اس کے بعد پھر جو اس کو آزمائش، فاقہ، مشقتیں آئیں گی وہ ان کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے بھائیوں، ہمارے دین نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی دنیا کو مستحکم نہ رکھیں۔ ہمارے دین کا یہ حکم ہے ہم اپنی دنیا کو کیا رکھیں؟ مستحکم رکھیں۔
اپنے گھر کو اچھا سے اچھا رکھیں، اپنے کاروبار کو بہتر سے بہتر رکھیں، اس لیے کہ دنیاوی استحکام جو ہے اگر یہ موجود ہو تو بھائی پھر ہی بندہ دین کا کوئی کام کر سکتا ہے۔ اگر ایک مسلمان دنیاوی طور پر الجھ جائے تو بھائی اس کے پھر دین پر بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ دوسری دعا مانگی کہ ہمیں بتوں کی اس سے بچا۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام چونکہ شرک کی گندگی دیکھ چکے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھائی اپنا سارا خاندان جو قربان کرنا پڑا وہ کس وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے۔ چونکہ والد مشرک تھے، سارا خاندان مشرک تھا، نمرود کی قیادت میں بتوں کو پوجتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے بڑی قربانی دی، بڑی جنگ لڑی اور شرک کا تنے تنہا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ عراق میں رہتے ہوئے بتوں کی پوجا اور گندگیوں کو دیکھ آئے تھے کہ شرک کی وجہ سے انسان کن گمراہی کے گڑھوں میں جا گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ میں اپنا قرب ایک مرتبہ تو اپنا خاندان اے اللہ اس بنیاد پر قربان کر آیا ہوں، میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اے اللہ اب میری اولاد کو اس گندگی سے بچا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بچایا۔ اس لیے دوسری دعا مانگی، وَجْنُبْنِي، مجھے بھی، وَبَنِيَّ، اور میرے بیٹوں کو بھی، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بتوں کی پوجا سے بچا۔ کیوں؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ وہ کیوں گمراہ کیا؟ انسان کی ایک کمزوری ہے بھائی، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جس کی پوجا کروں وہ مجھے نظر آئے، میں جس کی پوجا کروں وہ مجھے نظر آئے۔ اس لیے آپ پورا ہندو مذہب دیکھ لیجئے، انہوں نے اپنے خداؤں کو مجسموں کی شکل میں گھڑنے کی کوشش کی، اور اس حد تک ہندو چلے گئے کہ اس وقت ہندوستان میں، نیپال میں، سری لنکا میں بہت ہی فائدے مند کاروبار ہے اعلیٰ سے اعلیٰ بت بنانا، اور بڑی بڑی فیکٹریاں۔ کئی سال پہلے ہمارے ایک دوست گئے تھے، انہوں نے ایک صورتحال سنائی، کہنے لگے ہم وہاں ایک بہت بڑی فیکٹری میں گئے، وہ کئی ایکڑ میں ہے، کئی ایکڑ میں ہے، وہاں اعلیٰ سے اعلیٰ آرڈر آتے ہیں بتوں کی تعمیر کے، ان کی بناوٹ کے، ان کی ساخت کے۔ کہنے لگا میں نے ہر دانت کا بت وہاں بنتے دیکھا ہے، سونے کا بھی بنتا ہے، چاندی کا بھی بنتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ پتھر کا بھی بنتا ہے، لکڑی کا بھی بنتا ہے۔ اور انہوں نے بطور مزاح سنایا، کہنے لگے اسی فیکٹری کا ایک شعبہ ہے، وہاں کھانے کی چیزوں کے بت کے بھی کاریگر ان کے ہیں، اپنی مرضی سے لوگ لے کے، مٹھائی کا بت بنوانا ہے، آٹے کا بت بنوانا ہے، پھلوں کے بت بنوانے، وہ تو پھر انسان ذلیل ہوتا ہی ہوتا ہے نا۔ اور کہنے لگے اگلی بات اس نے سنائی، وہ میں نے کئی مرتبہ جمعوں میں اشارتاً کہی ہے، کہنے لگے جی ہر کمینی سے کمینی حالت کا بت وہاں موجود ہے۔ ایک بات تو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن مقصد اس گندگی کو بیان کرنا ہے۔ کہنے لگے جی وہاں میں نے مرد اور عورت کے نجی حالت کے بت بھی خود آرڈر پر بنتے میں نے خود دیکھے وہاں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ اس حد تک بھی انسان جا سکتا ہے، اس حد تک بھی انسان جا سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کو یہ دیکھا تھا، اس لیے دوسری دعا مانگی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو بھائی کیا کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لعنت فرمائی اس عرب پر جو شام گیا تھا، اور اس نے شام میں لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے خداؤں کو بتوں کی شکل میں مجسم بنا رکھا ہے، تو وہ وہاں سے بت اٹھا کر لائے۔ حضور علیہ السلام سے صدیوں پہلے وہاں سے مکہ میں بت اٹھا کر لائے، اور وہاں سے پھر مکہ کے اندر بتوں کی پوجا شروع ہوئی، ہوتے 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 پھر ہر مسلمان جانتا ہے بھائی 360 بت انہوں نے کہاں رکھے ہوئے تھے، اور اس حد تک چلے گئے کہ نائلہ صفا مروہ پر جو بت تھا وہ ایک مرد اور عورت بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے، وہاں بے حیائی میں مبتلا ہو گئے، اللہ کا عذاب آیا،
اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر بنا دیا. چند سالوں کے بعد ان نالائقوں نے انہی کو نائلہ، وہی اس جوڑے کو، مرد اور عورت کا وہ جو پتھر شدہ بت تھے، ان کو اٹھا کے صفا مروہ پہ رکھ دیا. ان کو پوجنے والے بھی مستقل آ گئے. اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تھا، اس وقت تک وہ بت وہاں بھائی کیا تھے، موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بت اٹھوائے اور بطور خاص جن بتوں کو توڑوایا وہ صفا مروہ کی سائے پر اس مرد اور عورت کے جو بت تھے ان کو بھی توڑوایا. اب مجھے اور آپ کو یہاں کچھ باتیں سمجھنی ہیں. ہمارے یہاں اس حد تک تو مسلمان نہیں جاتا کہ وہ بت بنائے، لیکن ہمارے یہاں مزارات پر جب جاتے ہیں تو بھائی پھر دل پر بڑی چوٹ لگتی ہے. دل پر بھائی کیا لگتی ہے؟ بڑی چوٹ لگتی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تقریباً بتوں کی پوجا کے قریب قریب پہنچے ہوئے، بتوں کی پوجا کے قریب قریب پہنچے ہوئے. آپ لاہور جائیے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، وہاں انسان کا کھڑا ہونا مشکل ہے. انسان کا کھڑا ہونا مشکل ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. آپ کسی بھی بڑے مزار پر چلے جائیے، کسی بھی بڑے مزار پر چلے جائیے، وہاں اتنا شرک ہو رہا ہے، ایسی ایسی بیہودہ حرکتیں ہو رہی، ایسے ایسے شرکیہ افعال ہو رہے ہیں کہ بندے کی روح کانپ جاتی ہے. بندے کی روح کانپ جاتی ہے کہ یہ اس اسلام کے نام لیوا ہے جو اسلام دنیا سے شرک کو مٹانے آیا. جو اسلام بھائی دنیا سے کس کو مٹانے آیا ہے؟ شرک کو مٹانے آیا. اس لیے مجھ سے اکثر لوگ یہاں پوچھتے ہیں، ہمارے محلے میں بھی اس طرح کے لوگ حرکتیں کرتے ہیں. قبرستان جاتے ہیں، جی ماں کی قبر کو پاؤں کی طرف سے چھونا جیسے ماں کے قدم چھو رہے ہیں. ایک نوجوان کچھ دن پہلے آ گئے، وہ بضد تھا، میں نے اس کو بڑی طرح سمجھایا. جب وہ نہ مانا نا، پھر میں نے اس کو سختی سے سمجھایا. میں نے کہا یار دو باتیں بتاؤ، جب آپ کے والد والدہ کی قبر پر کوئی نہ ہو پھر بھی ایسے کرتے ہو؟ نمبر ایک. نمبر دو، زندگی میں بھی کبھی ماں کے پاؤں چھوئے؟ آپ کی خالہ زندہ ہے؟ جی زندہ. حدیث میں ہے خالہ ماں کی طرح. کس دن خالہ کے کہاں ہوتی ہے؟ جی فلاں شہر میں ہوتی ہیں. کبھی وہاں جا کے پاؤں چھوئے؟ نہیں. میں نے کہا یہ ڈرامے بازی کیا کرتے ہو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جی ماشاءاللہ ہمارے دل میں ہماری ماں کی بڑی قدر ہے. زندگی میں کبھی ماں کے قدموں کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی زندگی میں ماں کے پاؤں دبائے ہوتے؟ اب والدہ نہیں رہی ہے، کبھی خالہ کے جا کے پاؤں دبائے ہوتے؟ نہیں. لوگوں کے سامنے ڈرامے بازی کرنی ہے کہ ماشاءاللہ ہم نے اپنے ماں باپ کو. یہ سارے شرکی افعال ہیں. قبر کو سرہانے کی طرف سے چھونا اور پاؤں کو ہاتھ لگانا، اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اسلام میں صرف اتنی اجازت جو سنت سے ثابت ہے، مجھے اور آپ کو وہی کرنا ہے. آپ علیہ السلام جب قبرستان میں داخل ہوتے السلام علیکم یا اہل القبور، وہ پوری دعا ہے وہ مانگتے. ثابت ہے، بالکل کیجئے. کثرت سے قبرستان چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کھڑے ہو کر، صحیح مسلم میں ہے، دعا مانگی ہے بخشش کی دعا مانگی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم قبر پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے تھے. قرآن کی تلاوت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، السلام علیکم یا اہل القبور کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کثرت سے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جتنی بات سنت سے ثابت ہے بس ہم اتنی ہی کریں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. اس لیے فرمایا رب انہن، اے میرے رب، انہن، ان بتوں نے، اضللن کثیرا من الناس، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی، اے میرے اللہ جو میری اتباع کرے توحید میں، فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے، میری جماعت سے ہے. ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے، فإنک غفور الرحیم، بے شک آپ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. آخری بات، ومن عصانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ پر غور کیجئے. جو میری نافرمانی کرے یا اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے. بھائی کیا ہے؟ ومن عصانی فإنک، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری یہ حالت اب اس حد تک چلی گئی کہ ممبروں تک چلی گئی. جو میری لین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جائے جہنم میں. وہ سلام کے بھی قابل نہیں ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے نماز جنازے میں شریک ہوں.
وہ اس قابل بھی نہیں ہے بیمار ہو جائے ہم اس کی عیادت کریں، اگر وہ ہمیں سلام کرے ہم اس کا سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں جو میری نافرمانی کرے، بات ہو رہی ہے ایمان کی، یعنی جو اللہ پر ایمان نہ لائے، جو شرک کرے، یعنی مشرک کے بارے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ جو میری اس توحید کی دعوت کو قبول نہ کرے فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ اس کو ہدایت دے دیجئے، اس پر رحم کیجئے، اس کو ایمان کی دولت دے دیجئے۔ یہ نہیں کہا وَمَنْ عَصَانِي، جو میری اس توحید کو دعوت کو قبول نہ کرے اللہ اس کو کہاں پھینک؟ جہنم میں پھینک۔ ابراہیم علیہ السلام تو مشرکوں کو جہنم تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم اپنے مسلمانوں کو جہنم سے پیچھے پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں جس اس پر چل رہا ہوں، میری جو وابستگی ہے، میرا جو مسلک ہے، میری جو جماعت ہے، میں جس پیر صاحب سے وابستہ ہوں، میں جس گدی سے بیعت ہوں، یا میں جو میرے مطابق نہیں ہے، بھائی وہ کیا ہے؟ وہ جہنمی ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے۔ ہم دوسروں کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ امت مسلمہ بکھر گئی۔ یہ جو قرآن نے فرمایا تھا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، تم سب ایک امت ہو، تو بھائی مسلمان ایک امت بن نہیں پائے۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا کمال دیکھیے، وَمَنْ عَصَانِي، اے میرے اللہ جو میری نافرمانی کرے فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آپ بہت مہربان ہیں، آپ اس کو بھی ہدایت دے دیجئے، اس کو بھی ایمان کی توفیق دے دیجئے، اور اس کو بھی ہدایت کی ایمان کی توفیق دے کر اس کو بھی کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ابھی چل رہی ہیں انشاءاللہ اگلی آیت سے کل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی